اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اس نبی کے لیے ایک معجزہ بنا کر اتارا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ ایک ایک معجزہ تھا اور ہر نبی اپنے اپنے معجزے کے ساتھ آئے اور چلے بھی گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی معجزہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی معجزہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا معجزہ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا معجزہ۔ ہر نبی کے ساتھ معجزے تھے، لیکن جب تک وہ نبی دنیا میں موجود تھے وہ معجزہ ان کے ساتھ موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس وقت تک معجزہ دکھاتا تھا جب تک حضرت موسیٰ دنیا میں موجود تھے۔ عصا سانپ بن جاتا تھا، عصا سمندر کو چیر کے راستہ بن جاتا تھا، عصا جادوگروں کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا تھا، عصا ایک کشتی بن جاتا تھا، عصا ان کے لیے پلین بھی بن جاتا تھا، سب بن جاتا تھا۔ پلین سے مراد انہیں کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ عصا پہ بیٹھ جاتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے، عصا ان کو اڑا کے لے کر چلا جاتا تھا۔ لیکن جب تک حضرت موسیٰ دنیا میں موجود رہے تو عصا اس کا معجزہ دکھاتا رہا۔ دنیا سے حضرت موسیٰ چلے گئے تو عصا اپنے معجزے کو آج بھی اگر وہ عصا کہیں تلاش کرنے پہ مل جائے لیکن اس میں وہ معجزہ نہیں رہے گا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج بھی پتھر بیت اللہ میں موجود ہے جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ وہ مقام ابراہیم کا پتھر حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ اڑ کے فلاں دے کے چلا جا، چلا جاتا تھا، اشارہ کر دیتے تھے تو نکل وہ پتھر اڑ کے اڑا کر لے کر چلا جاتا تھا۔ لیکن آج بھی وہ پتھر موجود ہے، اگر اس پتھر کو آج کہا جائے کہ اڑ تو اڑ جائے گا کیا؟ نہیں اڑے گا۔ لیکن معجزہ تھا ایک نبی کا، ایک معجزہ تھا نبی کا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ ارے بولو، قرآن معجزہ اللہ نے دے کر بھیجا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ جب تک نبی تھے تو بھی تھا اور قیامت کی صبح تک رہے گا اور قیامت میں بھی رہے گا، جب تک یہ مخلوق، یہ انسان جنت میں نہ چلی جائے
اس وقت تک یہ معجزہ بن کر رہے گا۔ یہ معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے۔ آج بھی تورات موجود ہے دنیا میں، زبور موجود ہے، انجیل موجود ہے، لیکن دنیا میں آج تورات کے ماننے والے بھی ہیں، زبور کے ماننے والے بھی ہیں، انجیل کے ماننے والے بھی ہیں، لیکن کوئی دکھا سکتا ہے دنیا کہ تورات کا کوئی حافظ ہے، کوئی زبور کا حافظ ہے، کوئی انجیل کا حافظ ہے؟ نہیں ہے۔ حافظ قرآن ہے تو کون ہے؟ قرآن کا حافظ ہے۔ کوئی حافظ ہے تو کس کا ہے؟ قرآن کا۔ اور کتنے سال کا بچہ؟ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ۔ یہودیوں کی عمر، موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی عمر تقریباً 300 سال سے بھی زائد ہوتے تھے، اتنے لمبے لمبے عمر ہوتے تھے۔ 450 سال تک فرعون نے حکومت کی۔ کتنے سال تک؟ اور 450 سال تک اس کے سر میں درد نہیں آیا۔ اب بتاؤ، اتنی لمبی لمبی عمر پانے کے باوجود وہ اپنے معجزے کے حافظ نہیں بن پائے، اور ہماری عمر کتنی ہے؟ آخر 80 سال یا 70 سال۔ ان 70 سال میں اتنا بہترین معجزہ جس کو آسمان لینے سے منع کر دیا کہ اللہ میرے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنے اندر لے سکوں، پہاڑ لینے سے منع کر دیا کہ اللہ میرے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ میں اس معجزے کو لے سکوں۔ انسان نے جب اسے لے لیا تو پھر اللہ نے اس انسان کے اندر وہ قوت عطا کر دی کہ انسان اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا، انسان اسے اپنے سینے میں محفوظ کر دیا۔ تو اللہ نے سب سے پہلی آیت، اس قرآن کا سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق اس کی نشان بنی۔ قرآن کریم بھی جو شروع ہوا تو وہ کس سے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ سے پڑھتے نا، ارے اعوذ باللہ سے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کوئی بھی قرآن اٹھا لو، کسی قرآن میں اعوذ باللہ لکھا ہے؟ لکھا ہے کیا؟ نہیں لکھا۔ لیکن ہر قرآن میں ہر سورت سے پہلے، سوائے ایک سورت کو چھوڑ کے، ہر سورت سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ تورات، زبور اور انجیل کو اللہ نے جوڑ کر نچوڑ کر قرآن کریم میں ڈال دیا، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں ڈال دیا، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ کس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے ڈال دیا، اور پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اللہ نے کس میں ڈال دیا؟ ایک حرف با میں اللہ نے اتار دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دو، اللہ تمہارے اندر برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، اس کام میں برکتیں عطا کرتے ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے یہ دن و رات دونوں کو ملا کر 24 گھنٹے بنائے۔ کتنے گھنٹے بنائے؟ 24 گھنٹے اللہ نے بنائے۔ اب 24 گھنٹوں میں 5 گھنٹے نکال دو تو کتنا گھنٹہ بچا؟ 19 بچا نا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے لیے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان ان کے لیے زندگی بنا دی۔ کہا کہ میرے بندوں 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کر لو، تمہارے 5 گھنٹوں کی گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اور صبح سے لے کر شام تک بسم اللہ کی ورد کرو۔ میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں۔ اور جہنم کے داروغہ کتنے ہیں؟ 19 ہیں۔ جہنم کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 نمازوں کے ساتھ
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے، اللہ 5 نمازوں کے ساتھ 5 گھنٹے کے گناہ کو معاف کریں گے، بچا 19 گھنٹے، یہ 19 گھنٹے بھی بسم اللہ کے پڑھنے پر اللہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ کتنا آسان ہے بتا، ارے جہنم سے بچنا کتنا آسان ہے یا نہیں؟ لیکن ہم نے اس کو مشکل کر دیا، کتنا بھاری کر دیا ہم نے اس کو، کہ ہم نے اپنے اوپر اتنی آفت اور اتنی مصیبت کو لا دیے کہ اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ نے آسان کر دیا۔ اے میرے بندو، تمہارے لیے آسان ہے، جہنم سے بچنا تمہارے لیے آسان ہے، اس عذاب سے بچنا تمہارے لیے آسان ہے، دنیا کی فتنوں سے اور یہاں کی بلا سے بچنا تمہارے لیے آسان ہے، اور ہے اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ کتا ہے نا، کتا، یہ کتا اگر کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ 7 پانی سے اسے دھو، اور 8ویں مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا 8ویں مرتبہ مٹی سے اور ریت سے ملا کر اس برتن کو دھو، تاکہ وہ اور اچھی طرح سے شفا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ 8 مرتبہ دھونے کا حکم ہے کہ 8 مرتبہ دھویا جائے۔ کیوں کہ ایک کتے کا جھوٹا اور اس کی تھوک، اس کے لاڑ جو ہے انسان کے کسی بھی جگہ اگر لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے۔ اے میرے جوانوں، تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں رحمت سے دور ہو؟ ہاں تو بالآخر تو ایک جانور، ایک کتا، وہ اگر کسی بھیگے بدن میں اگر کسی کے جسم میں لگ جائے، کپڑے میں لگ جائے، تو اس کا کپڑا ناپاک ارے ہو جائے گا، نہیں اس کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں کسی جگہ اگر لگ جائے تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کتا اگر بھیگے جگہ سے اٹھ کر اپنے بدن کو چھاڑتا ہے، اس کے بدن کا ایک قطرہ بھی اگر کپڑے میں گر جائے تو بھی کپڑے کو بدل لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا کپڑا ناپاک ہے۔ کتے کے جسم کا ایک قطرہ بھی بدن میں گر جائے تو ناپاک۔ لیکن سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا، بہت سارے لوگ کتے کو پالتے نہیں پالتے۔ ہاں اس لیے علماء نے اس کی جواز کے فتوی نکالے کہ کتوں کو گھروں کے اندر پالنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی حفاظت کے لیے، اپنے جان اور اپنی مال کی حفاظت کے لیے کوئی جنگلی کتوں کو پالتا ہے، شکاری کتوں کو پالتا ہے، تو علماء نے فتویٰ لکھا ہے کہ اسے گھر کے اندر نہ رکھے، اسے گھر کے باہر رکھے۔ جواز کا فتویٰ ہے کہ اسے گھر کے باہر رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں صحابہ خرگوش کھایا کرتے تھے۔ خرگوش جانتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں کے زمانے میں؟ خرگوش ہی کہتے ہیں۔ تو خرگوش کھایا کرتے تھے، تو خرگوش کی شکار کے لیے شکاری کتے کو پالا جاتا تھا اور شکاری کتوں کو رکھا جاتا تھا۔ اب آج بھی بہت سارے علاقوں میں رکھا جاتا ہے، اور کوئی زیادہ دیر دور کی بات نہیں ہے، کوئی زیادہ زمانے کی بات نہیں ہے۔ 20-25 سال پہلے لوگ شکاری کتوں کو رکھتے تھے، اور وہ کتا جو ہے جا کر خرگوش کو پکڑ کے لے کر آتا تھا۔ تو بالآخر اللہ کے رسول نے فرمایا، اب دیکھنا سمجھنا بات ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی نے شکاری کتے کو پالا، اور پالنے کے بعد میں اس کتے کو خرگوش کے پیچھے چھوڑنے سے پہلے اس کتے کے اوپر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھ لیا۔ کیا پڑھ لیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا۔ اب وہ کتا دوڑ کر گیا خرگوش کے پیچھے، اور جا کر اسے اپنے دانت سے پکڑ کر لے کر آیا، اور لے کر آتے آتے وہ خرگوش مر گیا۔ تو علماء لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ خرگوش تمہارے لیے جائز ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ جس کتے کی تھوک برتن میں لگ جائے، جس کتے کے جسم کا پانی کپڑے میں لگ جائے تو نہ پاک، لیکن بسم اللہ کے پڑھنے پر وہ کتا اپنی دانت سے
خرگوش کو پکڑ کر مار کر لے کر آتا ہے تو بھی وہ خرگوش مسلمانوں کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانے سے پہلے بھیجنے والے نے بسم اللہ پڑھ کر بھیجا. تو بسم اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، بسم اللہ کی اتنی بڑی برکت ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی ہیں، فرمانے لگے یا رسول اللہ جب میں اپنے جنگلی کتے کو بھیجنا ہوں تو میرے جنگلی کتوں کے ساتھ بھی دوسرے کتے بھی چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ کیا اس موقع پر بھی میرا خرگوش جائز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جس کتے کے اوپر ہاتھ رکھ کر تم نے بسم اللہ پڑھ کے بھیجا ہے وہی کتا اگر شکار کرے گا تو تمہارے لیے وہ جانور حلال ہو جائے گا. تو اب دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے ایک کتا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ آدمی اگر ناپاک ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ناپاکی کی، جب ناپاک ہو جاتا ہے اس کو قرآن پڑھنا اس کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مسجد کے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس کے لیے درست ہے، پڑھ سکتا ہے. علماء نے جواز کا فتویٰ لکھا ہے. عورتوں کا مسئلہ ہے کہ عورتیں ایام حیض کے موقع پر قرآن کی آیت کو پڑھ نہیں سکتی، قرآن چھو نہیں سکتی، البتہ سن سکتی ہے لیکن پڑھ نہیں سکتی. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ عورت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ میں اللہ کے صفاتی نام ہیں. بسم اللہ کے اندر وہ نام اللہ نے رکھا ہے کہ وہ نام اللہ نے کہیں پر بھی اللہ کے وہ صفاتی وہ محبوب نام ہیں اللہ کے کہ میں نے پچھلے ہفتے جیسا کہا تھا کہ 3000 ناموں میں اللہ نے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین نام کو اللہ نے بسم اللہ کے اندر اتار دیا، بسم اللہ کے اندر اتار دیا ہے. تو اس لیے ناپاکی کی حالت میں بھی اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نام آدمی اگر شراب کی حالت میں بھی شراب کے منہ میں بھی لیتا ہے تو بھی اللہ اسے پکڑیں گے نہیں، تو بھی اللہ اسے پکڑ نہیں کریں گے. تو یہ بسم اللہ کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے. لیکن آج ہم لوگوں نے اللہ حفاظت فرمائے اللہ کے نام کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، اتنا ہلکا سمجھ لیا، لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، لوگوں کو تعجب ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا نیا نیا مسئلہ بتاتے ہیں. کھانا کھاتے وقت میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، سلام نہیں کرنا چاہیے. اب میں پوچھتا ہوں کہ کھانا کھانے کے درمیان کی دعا کیا ہے؟ اللہم لک الحمد ولک شکر. اور حدیث میں کیا آیا ہے کہ اگرچہ کھانا کھانے سے پہلے آدمی دعا پڑھنا بھول جائے تو کیا دعا پڑھے؟ بسم اللہ. اللہ کا نام آیا نہیں آیا؟ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اولہ و آخرہ، جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کر رہا ہے. ارے اللہ کے بندے تیرے منہ میں لقمہ ہے، تو کھا رہا ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہے، اللہ کا نام لے کے کھاتا ہے. اور کہتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت میں ہم کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے. یہ سب غلط بات ہے، من گڑت باتیں، ضعیف روایتیں ہیں، ایک موضوع روایتیں ہیں جو روایتیں چل گئی ہیں لوگوں کے بیچ میں. اسے ختم کرنا ہے. سلام کو امت کے اندر اتنا عام کرو، اتنا عام کرو، اتنا عام کرو کہ ہر کوئی بات کرنے سے پہلے سلام کرے، ہر کوئی گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرے. میرے کمرے کے اندر میں چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، بزرگ ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو، کوئی بھی کسی بھی موقع پر آپ لوگ آنا جانا کرتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی کسی موقع پر بھی اگر آتا ہے بغیر سلام کے داخل ہوتا ہے تو میں فوراً کہہ دیتا ہوں اللہ کے بندے سلام کر کے داخل ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ سے ہم کھانا کھا لیں، کھانا کھا لیں اس لیے سلام نہیں کریں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے سلام اعلیٰ ہے یا کھانا اعلیٰ ہے؟ افضل کیا ہے؟ سلام ہے. اور ہم
کھانے کے لیے اللہ کے نام کو چھوڑ دیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت بڑی فضیلت آئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت عمر امیر المومنین تھے، خلیفہ بنے ہوئے تھے، خلیفہ دوم تھے حضرت عمر، تو اس زمانے میں یہودی لوگ حضرت عمر کو مارنے کی بڑی بڑی پلاننگ کرتے تھے، بڑی بڑی سازشیں کرتے تھے، بہت پلاننگ رچتے تھے حضرت عمر کو مارنے کے لیے۔ تو ایک یہودیوں کا ایک میٹنگ بیٹھا، اور میٹنگ بیٹھنے کے بعد یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ کسی بہادر نوجوان کو تیار کر کے عمر کو قتل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ایک دانشمند، عقل مند، بہادر نوجوان کو تیار کیا گیا اور اسے تیار کر کے حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا، حضرت عمر کو نپٹانے کے لیے بھیجا گیا، شہید کرنے بھیجا گیا۔ وہ آیا، پورے مدینے کا جائزہ لیا، پورے مدینے مسافر بن کے رہا اور پورے مدینے کا جائزہ لیا اور پتہ لگایا کہ عمر صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، رات کا کیا کام ہے، صبح کا کیا کام ہے، فلاں ٹائم کا کیا کام ہے، پورے ٹائموں کا جائزہ لے لیا۔ جائزہ لینے کے بعد میں دوسرے دن ظہر کی نماز سے پہلے مدینے سے تھوڑا ہٹ کر حضرت عمر بکری چرانے کے لیے حضرت عمر جو ہے مدینے سے تھوڑی دوری میں ایک بڑے سے میدان میں جایا کرتے تھے اور بکریاں وہاں چرتی تھی۔ حضرت عمر جو ہے وہاں پر ایک درخت کے نیچے، ایک درخت کی سائے میں ایک لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے یا سو جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو آیا تھا یہودی، یہ تاک میں تھا، پورے دن بھر کا جائزہ لے لیا تھا۔ اب یہ جو ہے گیا اور پہلے سے جا کر اس درخت کے گھنا درخت تھا، اس درخت کے اوپر جا کر تلوار، ننگی تلوار لے کر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا اور بیٹھ جانے کے بعد میں وہ انتظار کرتا رہا کہ اب عمر آئیں گے، میں عمر کو قتل کر دوں گا۔ کچھ لمحے گزرے، حضرت عمر آئے، بکریاں ساتھ میں آئیں، حضرت عمر جو ہے بکریوں کو چرنے بھیج دیے، میدان میں بکریاں چرتی رہی۔ حضرت عمر آئے، ٹہلتے آئے اسی درخت کے نیچے جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا، چھپ کر اسی درخت کے نیچے آئے اور بیٹھ گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی زبان، اپنی کان سے دیکھا، سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حضرت عمر بیٹھے، عمر نے جب بیٹھنے کے بعد عمر نے اپنی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آپ پڑھ کر ٹیک لگا کر سونے کا انتظار کرتے رہے، یعنی آرام کرنے کے لیے آپ نے ٹیک لگا دیا۔ اتنے میں آپ کی آنکھ بند ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تاق میں تھا کہ تھوڑا سا ان کو گہری نیند لگے اور میں اوپر سے چھلانگ لگاؤں اور عمر کی گردن اڑا دوں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس جنگل کے دوسری جانب سے ایک شیر نکلتا ہے۔ کون نکلتا ہے؟ شیر۔ ایک شیر نکلتا ہے تو میں شیر کو دیکھ کر اور خوش ہو جاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام مجھے کرنا ہے وہ کام شیر کر دے گا، لیکن اللہ اکبر، بسم اللہ کی برکت دیکھو، بسم اللہ کی مقام دیکھو۔ وہ شیر آتا ہے حضرت عمر کے سامنے، آپ کے بازو میں آ کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے، پوری بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، پوری بکریوں کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ جب حضرت عمر کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ شیر وہاں سے چلا جاتا ہے، حضرت عمر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اتنے میں وہ شخص جو اوپر بیٹھا تھا وہ چھلانگ لگاتا ہے، وہ چھلانگ لگاتا ہے اور چھلانگ لگا کر کہتا ہے کہ واہ عمر، میں تو تجھے قتل کرنے آیا تھا، تو نے کیا ایسا پڑھ لیا جس کے پڑھنے پر شیر تیری حفاظت کے لیے آ گیا؟ بسم اللہ کے پڑھنے پر شیر حفاظت میں آتا ہے۔ اگر ہم گھروں سے بسم اللہ پڑھ کے نکلیں گے تو راستوں میں ہماری ایکسیڈنٹ ہوگی۔ اگر ہم گھروں سے بسم اللہ پڑھ کے نکلیں گے دکان ہماری گھاٹے میں جائے گی۔ دکان کھولتے وقت، شٹر کھولتے وقت اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کھولیں گے تو اللہ ہمارے دکانوں کی برکتوں کو چھینے گا؟ نہیں چھینے گا۔ ہاں، مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔
تھکان تک نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت میں بسم اللہ پڑھ کے نکلتا ہے، اللہ اس کے واپس آنے تک اس کی اور اس کے گھر والوں کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ہاں، جو شخص بازار میں پہنچتے ہی بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ بازار کی شرور سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کوئی ظالم حکمران آ گیا کسی ملک کے اندر، کسی علاقے کے اندر کوئی ظالم حاکم آ گیا، پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، تو صبح و شام بستر میں اٹھو، بستر میں جاؤ، گھر سے نکلو، گھر کے اندر آؤ، بسم اللہ کی ورد کرو، اس ظالم کے ظلم سے اللہ بچاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے بسم اللہ کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اللہ کے اسم اعظم ہے۔ جانتے ہو اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم اسے کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب بلقیس تک، میں نے ابھی وہ آیت بھی پڑھی، بلقیس کی بات جب خط پہنچائے گئے تو سب سے پہلے کیا لکھا گیا؟ انہو من سلیمان، یعنی یہ خط سلیمان کی جانب سے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کے رب اللہ کے جانب، یعنی اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ حضرت سلیمان نے خط لکھنا شروع کیا۔ تو اللہ کے نام کو دیکھنے کے بعد میں وہ بلقیس کا دل بھی موم ہو گیا، جو اتنی بڑی رانی تھی، بڑے بڑے لمبے لمبے قد لوگوں، جن کی قد اتنے لمبے تھے کہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کی گردنیں، ان کی سر جو ہے پہاڑ کی چوٹیوں پہ لگتی تھی، اور اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش تراش کر اس میں گھر بنا کر اس میں رہا کرتے تھے۔ اتنے بڑے، اتنے قوت والے تھے، اتنے مضبوط تھے وہ لوگ۔ ایسے لوگوں پر، ایسے قوم کے اوپر وہ بلقیس حکمرانی کرتی تھی۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام دیکھی اور جب یہ پڑھی تو اس کا دل موم ہو گیا، نرم ہو گیا اس کا دل، ایسا ہو گیا کہ ساری دنیا سے اس کا دل پھر کر اسی کی طرف اس کو لطف آنے لگا، تیار ہو گئی حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے۔ تو ادھر حضرت سلیمان کو جبریل کے ذریعے سے خبر مل گئی، وحی کے ذریعے سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چند جناتوں کو بلائے۔ کس کو بلایا؟ جناتوں کو بلایا، اور بلا کر کہا کہ تم تو جنات ہو، بتاؤ کہ کتنے سیکنڈ میں، یہ نہیں کہا کتنے منٹ میں، کتنے سیکنڈ میں اور کتنے لمحوں میں بلقیس کے تخت کو، میں اگر اس کا تذکرہ کرنے لگوں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ بلقیس کا تخت بہت لمبا تھا، بہت بہترین، دنیا کا اس وقت کا بڑا عجیب و غریب تخت تھا۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ بلقیس کے تخت کو کون لمحوں کے اندر لا کر میرے محل میں رکھے گا؟ تو ایک جنات کھڑا ہوا جس کا نام تھا بختانوش، کھڑا ہوا، جس کو آج بھی عامی لوگ شہنشاہ بختانوش کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو بختانوش نام تھا اس جنات کا۔ تو وہ کھڑا ہوا، تو کھڑا ہونے کے بعد میں اس نے کہا کہ میں 1 منٹ کے اندر آپ 5 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے، میں اتنے لمحوں میں بلقیس کے تخت کو لا دوں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ تیری ضرورت نہیں ہے، بہت دیر ہو جائے گا، بہت دیر ہو جائے گا۔ اچھا 5 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ہے نا؟ تو حضرت سلیمان نے کہا بہت دیر ہو جائے گا۔ دوسرا آیا جس کا نام تھا زعفران، جنات کا نام کیا تھا؟ زعفران۔ تو اس نے کہا کہ 3 مرتبہ آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، میں اتنے دیر میں لا دوں گا۔ کہنے لگے تو بھی بہت دیر ہو جائے گا، بہت دیر ہو جائے گا۔ تو وہاں حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص، ایک انسان بیٹھا ہوا تھا جو حضرت سلیمان کا ماموزاد بھائی تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو اسم اعظم کا علم تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے سلیمان، میں پل بھر میں آنکھ کو بند کر کے کھولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پل بھر، پلک جھپک میں میں بلقیس کے تخت کو لا کر رکھتا ہوں۔
تو حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے، جناتوں سے جو کام نہیں ہو پائے وہ انسانوں سے کیسا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں جنات بھی ٹکر میں آ گئے، اچھا ہم سے ٹکر لے گا یہ انسان؟ تو جنات بھی بڑے لالے میں آ کے دیکھتے ہیں ہم بھی، تو واقعتاً اسے اسم اعظم کا علم تھا، تو اس نے کیا کیا، اسم اعظم کو پڑھا اور پلک جھپک پر بلقیس کے تخت کو لا کر حضرت سلیمان کے دربار میں لا کے رکھ دیا۔ اس دن سے جنات کا اور انسانوں کا کیا ہو گیا؟ دشمنی شروع ہوئی کہ بھائی انسان ہمارے میرے دشمن ہیں، لیکن انسان تو انسان ہے، اللہ نے انسان کو تقویم بنایا ہے، اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، اللہ نے انسان کو بہترین بنایا ہے، تو اس لیے اللہ نے انسان کو جناتوں پر حاوی کر، جنات انسانوں کے اوپر نہیں، انسان جناتوں کے اوپر ہے۔ بتا دیا اللہ نے جناتوں کے ایک ایک راز کو، ایک ایک بات کو اللہ نے بتا دیا، ایک ایک چیز کو اللہ نے بتا کہ جنات کا دل بچوں کا جیسا ہوتا ہے، بچوں کے جیسا ان کا دل ہوتا ہے کہ کہیں کسی کے اوپر جنات سوار ہو جائے، اس کو زور سے ڈانٹ دو تو وہی نرم ہو جائے گا، وہی پست ہو جائے گا، تو بالآخر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اسم اعظم اسے کہتے ہیں جس کو اسم اعظم کا علم ہو جائے وہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ علماء نے حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علماء نے لکھا ہے تفسیر میں کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ ایک ایک مسلمان کو اسم اعظم کا علم سکھائیں گے اور علم دیں گے، انسان اسم اعظم پڑھے گا پھر جنت میں داخل ہوگا۔ تو لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے۔ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے۔ تو بالآخر علماء تو علماء ہوتے ہیں، اختلاف پیدا ہوا، فقہاء گئے امام اعظم کے پاس میں اور جا کر کہا، امام اعظم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضرت آپ جو یوں بیان کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے صفاتی نام سے شروع کیا، اپنے نام سے اللہ نے شروع کیا۔ تو علماء نے کہا کہ حضرت یہ دلیل تھوڑا سا کمزور ہے، یہ دلیل اتنی بھاری نہیں ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے جس کو ہم متفق سمجھ لیں۔ علماء کے لیے متفق بات ہونی چاہیے، جو سرسری بات تھوڑی نہ علماء مان لیں گے۔ تو حضرت امام اعظم نے دوسری دلیل دی کہ چلو ٹھیک ہے دوسری دلیل دیتا ہوں میں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تو ایک آگ کے شعلے جل رہے تھے، آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، آگ جل رہا تھا، تو اس وقت میں اللہ نے یوں فرمایا، آواز آئی اننی انا اللہ لا الہ اننی انا اللہ، یعنی سب سے پہلے جو آواز آئی وہ اللہ کے نام کی آواز آئی۔ تو علماء تسلیم کر لیے کہ واقعتاً یہ اسم اعظم ہے، لیکن پھر بھی کچھ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ بھئی یہ اسم اعظم نہیں ہے، اسم اعظم تو اللہ کے علم میں ہے۔ کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسے مقام اور اس کی ایک ایسی افضلیت ہے کہ انسان اگر ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ کے ساتھ اپنے کام کی شروعات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کاموں میں مدد فرما دیں گے۔ ایک بیچاری ایک عورت، ایک لڑکی، ایک بیوی جو ہے اس کی عادت تھی بسم اللہ پڑھنے کی۔ کیا پڑھنے کی عادت تھی؟ بسم اللہ۔ اس کا جو شوہر تھا بڑا ظالم تھا، بہت ظالم تھا، وہ بیچاری نیک تھی، وہ کبھی بھی موقع نہیں دیتی تھی اپنے شوہر کو۔ اس کو شوہر ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ میں میری بیوی کو گالی دوں، ستاؤں، ماروں، تکلیف دوں، ہمیشہ کوشش کرتا تھا، لیکن بیوی موقع نہیں دیتی تھی، کبھی بھی موقع نہیں دیتی تھی اسے۔ اتنی نیک بیوی تھی کیونکہ اس کو ایک عادت سی پڑی ہوئی تھی، تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے کیا پڑھتی تھی؟ ارے بولو، بسم اللہ پڑھتی تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو،
کیا کر کے داخل ہو؟ سلام کر کے داخل ہو. نہ بچے بھی بیٹھے میں لیکن اشارے سے بتا دوں کہ جب بھی اپنی عورت کے قریب جاؤ تو کیا پڑھ لو؟ بسم اللہ پڑھ لو. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. تو وہ عورت کی ایک عادت تھی, وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو خوش کرتی تھی, لیکن شوہر یہ سوچتا تھا کہ میں اس کو ذلیل کروں. ایک مرتبہ وہ شوہر نے کیا کیا, ایک تھیلی میں سکے بھر دیے, جو اس زمانے میں سکے چلتے تھے, تو سکے بھر کے اپنی بیوی کے حوالے کیا کہ یہ لے, یہ رکھ, اس کی حفاظت کرنا, جب میری ضرورت پڑے گی میں لے لوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, لی, اور لے کر بسم اللہ پڑھ کر الماری کھول کے اس کے اندر رکھ دی, اس کے اندر رکھ دی. اب شوہر تو شرارت اس کی مزاج کے اندر بھری ہوئی تھی, وہ بیوی کو غائب دیکھ کر اس تھیلی سے اس سکے کو نکال کر کنویں میں ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں. ارے بولو, کنویں میں ڈال دیا. تو جب کنویں میں ڈال دیا, 2-3 دن کے بعد میں اپنی بیوی سے کہا, اے اللہ کی بندی ہے میری, وہ بیوی کا نام لے کر کہا کہ دو جو میں نے تمہیں سکہ دیا تھا, جو میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا, وہ پیسہ لاؤ. گئی وہ جانے کے بعد میں الماری کھولی. علماء لکھے ہیں, امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بندی گئی, دروازہ کھولی اپنے الماری کا, اور بسم اللہ پڑھ کر اس تھیلی پہ ہاتھ رکھی. ادھر اللہ نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل, یہ میری بندی بسم اللہ کی عادی ہے, بسم اللہ کو ہمیشہ پڑھتی ہے, میرے نام کو ہمیشہ لیتی ہے, مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری بندی کو میں کسی کے سامنے ذلیل کروں. جبریل تم جا کر اس کنویں کے اندر سے اس سکے کو نکال کر اس تھیلی میں ڈال دو. تو وہ تھیلی اس کے شوہر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے حضرت جبریل نے اس تھیلی کے اندر وہ سکے کو لا کر ڈال دیا. بسم اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے. بسم اللہ پڑھو گے تو اللہ کی غیبی مدد آئے. آپ جو غیبی مدد اٹھی ہے اس کی اصل وجہ ہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا, ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, ہمیں نیند نہیں آتا. یہ ساری دوا بسم اللہ میں ہے, ساری دوا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. 1 مہینے کے بعد ان کی باندی نوکرنی ان سے کہنے لگی, اے خالد بن ولید, تم انسان بھی ہو یا فرشتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے, کیوں؟ خدا کی قسم میں انسان ہوں, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. تو وہ باندی کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے تم انسان نہیں ہے, تم فرشتے ہو. کیوں, ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ تو اس باندی نے کہا کہ میں 1 مہینے سے تمہارے کھانے میں زہر ڈال کر تمہیں کھانا دیتی ہوں, اور 1 مہینے سے تم زہر کھاتے ہو, تمہیں اثر تک نہیں ہوتا. خالد بن ولید مسکرا پڑے اور مسکرا کر کہا کہ اللہ کی بندی, کہاں سے اثر ہوگا, میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاتا ہوں, تو مجھے زہر بھی اثر نہیں کرتا. اب بتاؤ, کھانا کھانے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے, زہر اثر نہیں کرتا تھا. آج ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ شوگر کے مریض کو آلو نہیں کھانا چاہیے. آج ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب بلانا مانے, آج علماء کہتے ہیں کہ شوگر کے مریض کو میٹھا نہیں کھانا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. بھائی آپ یوں مت کہنا کہ مفتی صاحب اپنے اوپر رکھ کے کہتے ہیں, اللہ کی قسم میرے اوپر رکھ کے نہیں کہتا. آج ان غذاؤں سے ہمیں اس لیے روکا جاتا ہے, ہمیں ڈاکٹروں کے ذریعے سے ہمیں اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے جو سنت ہے, جو طریقہ ہے, اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے کھانے میں شفا ہونے کے بجائے وہ کھانا ہمارے لیے زحمت بن کے ہمارے حلق کے اندر سوتا تھا. ہاں, وہ صحابیوں سے پوچھو کہ کبھی ان کو بیماری نہیں ہوتی تھی, بدہضمی نہیں ہوتی تھی. آج وہ کھانا ہمارے لیے بدہضمی بنتا ہے. کیوں؟ کہ ہم بسم اللہ کا پڑھنا چھوڑ دیے, ہم بسم اللہ کا ورد چھوڑ دیے. ہاں, تو اس لیے جب بسم اللہ کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیں گے, اللہ ہر چیز میں شفا ڈال دے گا. ارے ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟
اللہ ہر چیز میں برکتوں کا نزول فرمانے کا، اللہ ہر چیز میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایک بات سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کر کے تفسیر کے آغاز کو آگے کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک عیسائی آدمی تھا، وہ عیسائی لڑکی، اس کی ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت، بڑی حسین جمیل۔ وہ عیسائی جو تھا وہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا۔ کیا تھا بھائی؟ بادشاہ کا وزیر تھا۔ تو وہ عیسائی کی جو لڑکی تھی وہ کسی مسلمان سے متاثر ہو گئی تھی، کسی مسلمان سے قریب ہو گئی تھی، متاثر ہو گئی تھی۔ تو اس کے اندر اسلام کی خوبیاں آ گئی تھی، اسلام اس کے اندر ابھر گیا تھا، اسلام کی ایک ایک چیز اس کے اندر آ گئی تھی۔ ہم مسلمان ہو کر ہمارے اندر اسلام کی خوبیاں ہیں، ہمارے اندر اسلام، ہمارے اندر دین الہی کی جذبے ہیں۔ وہ عیسائی ہو کر جب مسلمان سے قریب ہوئی تو اس کی صفتیں اس کے اندر آ گئی، ان کی چاشنی اس کے اندر آ گئی۔ تو جب آ گئی تو اس عیسائی لڑکی کو اس مسلمان شخص نے یہ سکھا دیا کہ بھائی تو ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کر۔ کیا پڑھا کر؟ بسم اللہ پڑھا کر۔ اس کا باپ جو عیسائی تھا، جو بادشاہ کا وزیر تھا، اسے جو ہے پریشانی ہونے لگی کہ میری ایک بیٹی ہے اور یہ جو ہے مسلمان سے متاثر ہو گئی ہے اور یہ بڑا بیکار کام کرتی ہے، عیسائی ہے، اگر بادشاہ کو پتہ چل جائے گا تو بادشاہ مجھے بھی مارے گا اور اسے بھی مارے گا۔ تو اس لیے اس وزیر نے پلاننگ ڈھونڈا۔ اب دیکھنا جب انسان اللہ کے نام کو لیتا ہے تو اللہ کیسی مدد فرماتے ہیں، اس کی کس انداز میں اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو بالآخر کیا ہوا کہ اس شخص نے، اس عیسائی وزیر نے پلاننگ ڈھونڈا۔ ڈھونڈنے کے بعد میں اس نے ایک بہترین ہیرے کی انگوٹھی اس نے لے کر آیا اور آنے کے بعد میں اپنی بیٹی کے حوالے کیا کہ بیٹی یہ لے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ کیا کرنا؟ اس کو حفاظت سے رکھ دینا۔ تو اس بیٹی نے لی، اس بچی نے لی اور لے کر بسم اللہ پڑھ کے اسے اپنے جیب میں یا کسی جگہ میں رکھ دیا، کسی جگہ میں رکھ دی، وہ کسی تھیلے میں یا کسی جگہ میں لے کر جا کر رکھ دی۔ اب وہ بچی جب سوئی، اس کو نیند آ گیا، کام کر کے تھک کے جب سو گئی تو وہ باپ نے اس ہیرے کی انگوٹھی کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا؟ دریا میں پھینک دیا۔ اب وہ بالکل پلاننگ میں تھا کہ میری بیٹی کو میں آج سزا دوں گا، بلکہ مار دوں گا، اس انگوٹھی کے معاملے پہ بادشاہ کے سامنے لے کر جاؤں گا اور اس کی پھانسی کا آرڈر، اس کے قتل کا آرڈر دلا دوں گا، مار دوں گا۔ تو بالآخر کیا ہوا؟ ادھر معاملہ یہ ہوا کہ لے کر گیا، دریا میں پھینک دیا۔ دوسرے دن صبح مچھوارا جانتے ہو؟ مچھلی پکڑنے والے مچھوارا جو ہے گیا اور دریا میں جا کر دریا میں مچھلی مارنے لگا۔ تو اچانک اس کے جال میں ایک خوبصورت مچھلی پھنس گئی۔ کیا پھنس گئی؟ خوبصورت مچھلی، بہت ساری مچھلی پھنس گئی، اس میں ایک خوبصورت مچھلی تھی۔ اس مچھوارے نے اس مچھلی کو نکالا اور سوچا کہ اس مچھلی کو میں اپنے علاقے کے وزیر کو دوں گا تو مجھے زیادہ قیمت ملے گی، مجھے زیادہ قیمت ملے گی۔ تو وہ مچھوارا لے کر گیا اس مچھلی کو اور لے کر جا کر اس وزیر کو لے کر جا کر دے دیا اور لے کر جا کر دے کر کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ یہ مچھلی بڑی قیمتی ہے، میں آپ کے حوالے کر دوں۔ تو وزیر خوش ہو کر اسے کچھ دینار اشرفیہ دے دیا۔ تو وہ وزیر اس مچھلی کو لیا اور اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا، کہنے لگا کہ اسے صاف کر، کاٹ اور اسے بنا۔ بیٹی گئی، مچھلی کو پکڑی، بسم اللہ سے اپنے کام کو شروع کیا۔ اس سے کام شروع کری، بسم اللہ پڑھ کر اس نے اپنے کام کو شروع کری۔ جب وہ اپنے کام کو شروع کری بسم اللہ پڑھ کے تو مچھلی کاٹی، مچھلی کے پیٹ کے اندر وہی ہیرا مل گیا، وہ انگوٹھی جو ہیرے کی انگوٹھی تھی نا، وہ انگوٹھی مل گئی، اسے لی، وہ جا کر وہ جگہ تلاش کری جہاں پہ رکھی تھی وہ ہیرے کی انگوٹھی، وہاں نظر نہیں آیا، وہاں اسے ملا نہیں۔ تو سمجھ گئی کہ اس میں کچھ نہ کچھ راز ہے، کچھ نہ کچھ پیترا کسی نے کھیلا ہے۔
تو اس نے اس انگوٹھی کو اپنے جیب میں رکھ لیا، مچھلی بنا دی، سب کچھ کام ہو گیا، باپ مچھلی کھا لیا، اب کہا، اب یعنی دو دن سے سوچ رہا تھا، اب کہا بیٹی جو انگوٹھی میں نے تجھے دیا تھا وہ انگوٹھی لے کر آ۔ بیٹی گئی اور جا کر بسم اللہ پڑھ کے اپنے اس جگہ میں جہاں انگوٹھی رکھی تھی وہاں سے انگوٹھی اٹھائی اور اٹھا کر اپنے باپ کے حوالے کر دی۔ باپ دیکھ کر تعجب کہ یہ انگوٹھی میرے پاس کہاں سے چلا ہے؟ کہنے لگی کیوں؟ آپ نے تو کل دیا تھا۔ تو باپ مجبور ہو کر سچ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا علامہ غالب نے بڑا بہترین شعر کہا ہے کہ صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں میں، خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں میں۔ جو اندر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اگر کسی کی مدد کرنے پہ آئے تو کوئی اس کی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو باپ کی زبان سے نکل گئی کہ بیٹی میں تجھے قتل کرنے کے لیے یہ سازشیں رچا تھا اور انگوٹھی کو لے کے جا کے دریا میں پھینک دیا تھا، تجھے یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ بیٹی نے کہا کہ ابا جان جو صبح آپ نے مچھلی لا کر مچھوارا نے آپ کو دیا اور مچھلی کو آپ نے میرے حوالے کیا، جب میں نے اس مچھلی کو دو ٹکڑا کی تو اس مچھلی کے پیٹ کے اندر سے یہ انگوٹھی ملی۔ بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے غیبی مدد کی۔ کیا ہوا؟ اس عیسائی وزیر کے دل کے اندر اسلام کی محبت آئی اور اس عیسائی وزیر نے اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، جب ہمارے قرآن کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھا ہے کہ ایک عیسائی لڑکی بسم اللہ کی ورد کرتی ہے تو اللہ اس کی غیبی مدد فرماتے ہیں، اللہ اس بسم اللہ کی پڑھنے پر اس کے باپ کو ایمان نصیب کرتے ہیں۔ دل میں ہاتھ رکھو اور اپنے آپ سے کہو کہ کیا اگر ہم بسم اللہ کی ورد کریں گے تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ اس فتن دور میں کیا اللہ ہمیں فتنہ دنیا سے نہیں بچائے گا؟ عذاب قبر سے نہیں بچائے گا؟ اللہ ہمیں عذاب آخرت سے نہیں بچائے گا؟ جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گا، دنیا کے فتنوں سے بھی بچائے گا، عذاب قبر سے بھی بچائے گا، اللہ ہمیں غربت سے بھی بچائے گا، اللہ ہمیں ہر بیماری سے بھی بچائے گا۔ ارے بھائی بچائے گا نہیں بچائے گا؟ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں بسم اللہ کی ورد کرنی ہے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے ان آیتوں کو رکھوں گا جن آیت کے اندر اللہ نے بیوی کو شوہر کے حقوق سمجھایا ہے اور شوہر کو بیوی کا حقوق سمجھایا ہے۔ بھائی ضروری ہے یا نہیں؟ ارے ضروری ہے یا نہیں؟ آج خاندان اجڑ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے حقوق کا پتہ نہیں، اس لیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا علم نہیں۔ آدمی شادی کر کے آ جاتا ہے، بیوی کو لے کر آتا ہے، اس لیے لے کر آتا ہے کہ یہ نوکرنی ہے، یہ کام کرے گی، اسے نوکرنی بنا کر کام کرتا ہے، کام کراتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر آج ہمارے خاندان، آج ہمارے گھر بالکل اجڑے ہوئے ہیں۔ وہ دور ایسا تھا کہ مرد اپنی بیویوں کے حقوق سمجھتے تھے تو بیویوں کے کوکھ سے ولی پیدا ہوتے تھے۔ کون پیدا ہوتے تھے؟ ولی کامل پیدا ہوتے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتے تھے۔ ہاں، جب شوہروں کو بیویوں کا حقوق پتا تھا تو ان کی زندگیوں سے ان خاندان علاقہ دیندار بنتا تھا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں بھی اپنے حقوق سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ ہماری زندگی میں برکت دے گا۔ ارے بھائی دے گا نہیں دے گا؟ تو اس لیے کل انشاءاللہ، آئندہ ہفتے انشاءاللہ اسی حقوق کے تعلق سے بات کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کے صحیح علم کے مطابق قرآن کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد